خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کی زندگی کا ایک مرکزی حصہ ہے، ہماری خواہشات اور ہماری مشکلات، اور ان دونوں پر قابو پانے کا قرآنی فارمولا کیا ہو سکتا ہے۔ آج کی جو ہماری گفتگو ہے نا، اس کا خیال ایک بڑی دلچسپ تقریر سے آیا ہے۔ اس میں قرآن کے بالکل شروع اور بالکل آخر کی آیات کو جوڑا گیا ہے، اور اس سے زندگی کے پورے سفر کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی، اور اس سفر کا آغاز وہیں سے کرنا سب سے بہتر ہے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہماری کہانی شروع کی ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ یہ قرآن کی پہلی کہانی ہے اور اس میں ایک گہری حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے جدی امجد سے جوڑ کر ہماری حقیقت بتا رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے والد نے جلد بازی کی اور اس ایک غلطی کے نتیجے میں انہوں نے جنت کھو دی۔ لیکن اس کہانی میں جو بات مجھے ہمیشہ بہت متاثر کرتی ہے وہ غلطی نہیں بلکہ اس کے بعد کا رد عمل ہے۔ اللہ نے انہیں فوراً معاف کر دیا اور یہ بات واضح کر دی کہ ہم ان کی اولاد ان کے گناہ کا بوجھ ورثے میں نہیں لاتے۔ ایسا ہی ہے نا؟ بالکل، یہ اسلامی عقیدے کی بنیاد ہے۔ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہم سب کا سفر نیا ہے لیکن آزمائش وہی پرانی ہے۔ ہم اسی سفر کا تسلسل ہے اور ہمارے لیے بھی توبہ کا وہی دروازہ کھلا ہے جو ان کے لیے کھولا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام نے اپنی غلطی سے سیکھا، توبہ کی اور کامیاب ہوئے۔ لیکن قرآن پھر ہمیں ایک دوسری مثال دیتا ہے، ایک ایسی قوم کی جس نے اپنی غلطیوں سے شاید نہیں سیکھا۔ جی، آپ بنی اسرائیل کی بات کر رہی ہیں۔ قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام کے فوراً بعد ان کا ذکر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی۔ یہ ایک دلچسپ تضاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے ایک نعمت کھو کر توبہ کی، جبکہ بنی اسرائیل کو بے شمار نعمتیں ملیں، لیکن وہ ہر نعمت کے ساتھ اللہ سے اور دور ہوتے گئے۔ تو یہیں پر اصل نقطہ چھپا ہوا ہے کہ آزمائش صرف مشکل نہیں ہوتی۔ بالکل، ہم ہمیشہ آزمائش کا مطلب مشکل اور مصیبت سمجھتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل آزمائش تو خوشحالی اور آسانی میں ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے صحابی رسول عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے جو ہمارے پورے موضوع کا خلاصہ ہے۔ اچھا، وہ کیا قول ہے؟ وہ فرماتے تھے، ہم پر سختی کی آزمائش آئی تو ہم نے صبر کیا، لیکن جب ہم پر آسانی کی آزمائش آئی تو ہم صبر نہ کر سکے۔ ذرا سوچیں اس جملے پر۔ غربت میں، بیماری میں اللہ کو یاد کرنا شاید آسان ہے۔ انسان فطرتاً کمزوری میں اپنے خالق کی طرف پلٹتا ہے۔ صحیح، لیکن جب سب کچھ ہو، پیسہ، طاقت، صحت، جی، جب دنیا کے دروازے آپ پر کھلے ہوں تب اللہ کو یاد رکھنا، اس کی حدود کو نہ توڑنا اور اپنی خواہشات کو لگام دینا، یہ اصل صبر ہے۔ یہ زیادہ مشکل آزمائش ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ جب آپ کے پاس گناہ کرنے کے تمام وسائل ہوں تب گناہ سے بچنا اصل تقوی ہے۔ تو اس صبر کے لیے خود کو تیار کیسے کیا جائے؟ میرا مطلب ہے یہ اچانک تو نہیں آ جاتا ہے نا؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا، اور اس کا جواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں موجود ہے جو اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصبر عند الصدمۃ الاولی، یعنی حقیقی صبر تو پہلی ضرب پر ہوتا ہے۔ جی، پہلی ضرب پر۔ پہلی ضرب پر، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جب بری خبر ملے تو جو پہلا رد عمل ہوتا ہے وہی اصل صبر ہے؟ جی بالکل، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبر کوئی ایسی چیز نہیں جو مصیبت آنے کے گھنٹوں بعد سوچ بچار کر کے پیدا کی جاتی ہے۔ اصل صبر وہ ہے جو تکلیف کے پہلے لمحے میں آپ کا دل اور آپ کی زبان ادا کرے۔ یہ ایک ریفلیکس ایکشن کی طرح ہونا چاہیے۔ اور ریفلیکس ایکشنز تو مشق سے پیدا ہوتے ہیں، پہلے سے کی گئی تیاری سے۔ بالکل، اور اگر اس منطق کو آگے بڑھائیں تو زندگی کی سب سے بڑی ضرب یا صدمہ تو موت کا لمحہ ہے۔ تو کیا اس کی تیاری بھی پہلے سے کرنی پڑتی ہے؟ یقیناً، موت کے وقت زبان پر لا الہ الا اللہ کا جاری ہونا کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ اس شخص کی پوری زندگی کی کمائی ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی اسی کلمے کے اصولوں پر گزاری ہو۔ تب جا کر اس آخری سب سے مشکل لمحے میں اللہ اسے یہ کلمہ ادا کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ یہ پوری زندگی کی ٹریننگ کا نتیجہ ہے۔ یہ پہلی ضرب پر صبر والی بات
نظریاتی طور پر تو بہت طاقتور ہے، لیکن حقیقی زندگی میں جیسے کسی عزیز کو کھو دینا، کیا یہ واقعی ممکن ہے؟ یہ بالکل ممکن ہے، اور اس کا انعام بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ حدیث میں ایک انتہائی دردناک لیکن طاقتور واقعہ بیان ہوا ہے، ان والدین کا جن کا چھوٹا بچہ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ کسی بھی انسان کے لیے شاید سب سے بڑا صدمہ ہے۔ اگر وہ اس شدید غم اور تکلیف کے پہلے لمحے میں اپنی زبان سے الحمدللہ اور انا للہ و انا الیہ راجعون نکالتے ہیں، جبکہ کلیجہ منہ کو آ رہا ہوتا ہے۔ جی، تو اللہ فرشتوں سے مکالمہ کرتا ہے۔ وہ فرشتوں سے پوچھتا، حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے، تم نے میرے بندے کے دل کا پھل چھین لیا؟ فرشتے کہتے ہیں جی ہاں میرے رب۔ اللہ پوچھتا ہے میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں اس نے تیری حمد بیان کی اور انا للہ پڑھا۔ تب اللہ حکم دیتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد یعنی حمد کا گھر رکھو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس پہلی ضرب پر صبر کا انعام۔ لیکن روزمرہ زندگی میں اس صبر کی مشق کیسے کی جا سکتی ہے؟ کچھ عملی شکلیں بھی ہیں اس کی۔ بالکل ہیں، اور وہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں۔ مثال کے طور پر کسی بحث میں آپ حق پر ہیں، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ سامنے والے کو غلط ثابت کر سکتے ہیں، لیکن صرف اس حدیث کو یاد کر کے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے میں اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت دیتا ہوں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ صبر ہے۔ آپ نے اپنے نفس کی جیت پر آخرت کی جیت کو ترجیح دی۔ اور غصے کا معاملہ؟ وہ بھی تو ایک ضرب ہی کی طرح آتا ہے، اچانک اور شدید۔ غصہ بھی ایک آزمائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے سے کسی کو غصہ آئے تو وہ خاموش ہو جائے۔ یہ صبر کا پہلا اور سب سے اہم قدم ہے۔ کم از کم خاموش رہنا اس پہلی ضرب کو سہہ جانے کے مترادف ہے۔ اور صبر کا اعلیٰ درجہ پھر یہ ہے کہ اس مشکل پر اللہ سے اجر کی امید رکھی جائے۔ جی، یہ سوچ کر کہ یہ آزمائش مجھے اللہ کے قریب کرنے آئی ہے، میرے گناہ جھاڑنے آئی ہے۔ یہ تو ہو گئی مشکلات کی بات، لیکن سکے کا دوسرا رخ بھی ہے، اور شاید آج کے دور میں وہ زیادہ مشکل ہے۔ خواہشات، کیا وہاں بھی یہی پہلی ضرب والا اصول کام کرتا ہے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور جواب ہے جی ہاں، بالکل کام کرتا ہے۔ جس طرح مشکل کی پہلی ضرب پر صبر کرنا فیصلہ کن ہوتا ہے، بالکل اسی طرح خواہش یعنی شہوت کی پہلی لہر پر قابو پانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ اگر وہ پہلا لمحہ ہاتھ سے نکل گیا تو پھر پھسلنے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں۔ اس کی کوئی روزمرہ کی مثال؟ سب سے بہترین مثال فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونا ہے۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے بستر سے ایک جست میں اٹھتے تھے۔ عربی میں اس کے لیے وثبہ کا لفظ آیا ہے، جیسے شیر شکار پر جھپٹتا ہے۔ جی، اب ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، جب الارم بجتا ہے تو اس ایک لمحے میں نرم گرم بستر کی شدید خواہش اور نماز کی پکار کے درمیان ایک جنگ ہوتی ہے۔ اگر اس پہلی لہر، اس پہلے لمحے میں آپ نے 5 منٹ اور والے خیال کو شکست دے دی اور اٹھ کھڑے ہوئے تو آپ جیت گئے۔ لیکن اگر آپ نے اس خواہش کو مہلت دی تو 90% امکان ہے کہ نماز چھوٹ جائے گی۔ وہ 5 منٹ ہی شیطان کا پہلا اور سب سے کامیاب وار ہوتا ہے۔ سچ پوچھیں تو یہ جنگ میں روز صبح لڑتا ہوں۔ ہم سب لڑتے ہیں، اور یہی اصول زندگی کے ہر معاملے پر لاگو ہوتا ہے۔ جیسے ڈائٹنگ کرتے ہوئے صرف ایک لقمہ کھانے کا سوچنا، یا ورزش کا ارادہ کرنا اور پھر یہ کہہ کر ٹال دینا کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر بعد کرتا ہوں، اور پھر وہ وقت کبھی نہیں آتا۔ صحیح۔ گناہ کے معاملے میں تو یہ اور بھی واضح ہو جاتا ہوگا۔ جی، جب کوئی گناہ کا خیال دل میں آتا ہے تو شروع میں ایک کشمکش ہوتی ہے۔ ایک آواز کہتی ہے رک جاؤ، دوسری کہتی ہے کر گزرو۔ اگر انسان اس پہلی کشش کے سامنے ہار مان کر پہلا قدم اٹھا لیتا ہے تو پھر وہ اپنے ضمیر کی آواز کو دبانا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے خواہش کی پہلی لہر کو روکنا ہی اصل کامیابی ہے۔ اور آج کے جدید دور میں تو یہ جنگ کئی گنا مشکل ہو گئی ہے۔ ہم انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کے دور میں رہتے ہیں، ہر چیز ایک کلک کی دوری پر ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا الگورتھم، وہ تو ہمارے خواہشات کو ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان الگورتھمز کو ڈیجیٹل ہیروئن تک کہا گیا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں کیا دکھایا جائے تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوگا اور ہم سکرول کرتے رہیں گے۔ وہ ہمیں ہماری خواہشات کا غلام بنا رہے ہیں۔
یہ بالکل اس حدیث کی تصویر پیش کرتا ہے جس میں فرمایا گیا کہ آخری زمانے میں دین پر قائم رہنا ایسے ہوگا جیسے ہاتھ میں جلتا ہوا کوئلہ پکڑنا۔ تو اس کا قرآنی حل کیا ہے؟ اس ڈیجیٹل ہیروئن اور خواہشات کی اس یلغار کے سامنے قرآن ہمیں کیا دیتا ہے؟ قرآن اس کا حل بھی وہیں دیتا ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، سورۃ البقرہ کی وہی آیت، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ یہاں بہت سے مفسرین نے صبر سے مراد روزہ رکھنا بھی لیا ہے۔ اب ذرا سوچیں، روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں تاخیر سے ملنے والی تسکین یعنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کی بہترین تربیت دیتا ہے۔ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن یعنی فوری لذت کو کسی بڑے مقصد کے لیے قربان کرنا؟ یہ کیسے؟ دیکھیں، جب آپ روزے میں ہوتے ہیں، آپ کے سامنے ٹھنڈا پانی اور لذیذ کھانا موجود ہوتا ہے، آپ کو شدید پیاس اور بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن آپ خود کو روکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ افطار کے وقت اس سے بہتر انعام اور اللہ کی رضا منتظر ہے۔ تو یہ روزانہ کی مشق آپ کے اندر ایک ول پاور پیدا کرتی ہے۔ جی، یہ آپ کے نفس کے پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے۔ آپ اپنے نفس کو سکھاتے ہیں کہ ہر خواہش فوری طور پر پوری کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ واہ! تو روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں، بلکہ یہ نفس پر قابو پانے کی ایک ٹریننگ ورکشاپ ہے۔ بالکل۔ اب اسی آیت کو قرآن کے آخری حصے جز اما کی ایک آیت سے جوڑ کر دیکھیں تو پوری تصویر واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہاں دو چیزیں ہیں، رب کا خوف اور نفس کو روکنا۔ روزہ ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ جمع کر دیتا ہے۔ اس سب کو سن کر میرے ذہن میں ایک بہت دلچسپ نقطہ آ رہا ہے کہ شاید سارا کھیل ترجیحات کا ہے۔ ایک بہت مشہور قول ہے گیو اپ واٹ یو وانٹ ناؤ فار واٹ یو وانٹ مور، یعنی جو تم ابھی چاہتے ہو اسے اس چیز کے لیے چھوڑ دو جو تم اس سے زیادہ چاہتے ہو۔ کیا یہ اس قرآنی اصول کا خلاصہ ہے؟ یہ اس کا بہترین خلاصہ ہے۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خواہش واٹ یو وانٹ مور کیا ہونی چاہیے؟ جنت، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کا شرف۔ جب انسان کے دل میں یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ اسے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو اس کا کیوں یعنی وائے بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اس بڑی خواہش کے سامنے چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ بالکل۔ ذرا قیامت کے اس منظر کا تصور کریں جس کا ذکر قرآن میں بار بار آیا ہے۔ جب ایک شخص کو اس کا امان نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان اپنی نیکیوں کو ریاکاری کے ڈر سے چھپاتا ہے، لیکن آخرت میں جب وہ کامیاب ہوگا تو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ وہ فخر سے پکارے گا ہالوم اقرؤ کتابیہ، یعنی آؤ میرا اعمال نامہ پڑھو۔ یہ ہے وہ حتمی انعام، یہ ہے وہ واٹ یو وانٹ مور جس کے لیے دنیا میں صبر کیا گیا تھا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زندگی دراصل دو محاذوں پر لڑی جانے والی جنگ ہے، ایک مشکلات کا محاذ اور دوسرا خواہشات کا، اور دونوں میں کامیابی کا راز ایک ہی ہے، پہلی ضرب یا پہلی لہر پر قابو پانا، اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے، اپنی طویل مدتی منزل کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھ کر۔ بالکل درست۔ اور جاتے جاتے میں سامعین کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ہم نے حرام خواہشات سے نفس کو روکنے کی بات کی، یہ بہت اہم ہے، لیکن اپنی نیکیوں کی تعریف کی خواہش سے خود کو روکنے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو نفس کی ایک بہت لطیف اور طاقتور خواہش ہے۔ جب ہم اپنی اچھی عادات اور نیکیوں کو لوگوں کی نظروں سے چھپانے کی مشق کرتے ہیں تو کیا یہ اعلیٰ سطح کا صبر ہمیں اپنی دیگر نفسانی خواہشات کے خلاف جنگ کے لیے مزید تیار نہیں کرتا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، اور سامعین کا بھی بہت شکریہ۔